پروفیسر سعید صاحب، دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم کا، اور آپ کا احساس یہ کہ جو حاکم ہے وہ ذمہ دار ہے، کیسا جملہ آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر شان رسالت اور ختم نبوت کا تحفظ آپ نے کیسے کیا، انتظامات میں ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا یاد رکھے گی، فتوحات اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو فتح مبین ہے اور انا فتحنا لک، وہ بھی یعنی اس کا اطلاق حضرت عمر فاروق کے عہد پر بہت ہی خصوصی طور پر ہوتا ہے۔ کیسے عظیم فیصلے کیے، اللہ نے سپہ سالار ایسے دیے، مشیر ایسے عظیم عطا فرمائے، ارشاد کیجئے۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ایک ایک نقطے پر گھنٹوں درکار، بالکل ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اسلام کے ساتھ جس خلوص کا مظاہرہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنا وزیر بنایا، بلکہ فرمایا کہ عمر میری آنکھ اور کان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان باتوں کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مجھے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ پر فضیلت دے گا وہ مفتری ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز سے اسلام میں آئے، جس انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اسلام کی برکتوں کا مظاہرہ کیا، اور جس انداز میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکمرانی کرتے دیکھا، اور جب ان کے سامنے وہ منظر آیا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں تو وصیت فرما رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس خلافت کے دوران بیت المال سے جو کچھ لیا ہے، میرا مکان بیچ کر، میری جائیداد بیچ کر وہ بیت المال کو لوٹا دیا جائے۔ اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ صدیق، بعد میں آنے والے حکمرانوں کو تم بڑی مشکل میں ڈال کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کا خلیفہ بننا ہو گیا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس صداقت کو ایک لمحے کے لیے ہاتھوں سے نہ جانے دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مومن، قرآن اور سنت نے یہ بتایا کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اپنے دل و جان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والا ہو۔ قرآن نے ان کو مومن کہا ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت، پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی خلافت کے دوران اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو عزتیں دیں، جو رفعتیں دیں، جو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نبھایا، وہ اپنی یہ سعادت حاصل کی آپ نے۔ یعنی حیرت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ ایک سوالی آتا ہے، جب وہ سوال کرتا ہے، اپنا مسئلہ رکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ عمر امیر المومنین آپ ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ فرمایا تجھے نہیں معلوم وہ میرے بھی مولا ہیں، تیرے بھی مولا ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خدمت گزار ہوا کرتا ہے، اور اس خدمت گزاری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے شہنشاہوں کو جو نمونے دیے ہیں، ان کی مثالیں سامنے رکھتے ہوئے جو شخص اس راہ پر چلے گا پوری کائنات پر غالب آئے گا، دنیا کی کوئی قوت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 3600 علاقے فتح کیے، اللہ اکبر، ان علاقوں میں 900 جامع مساجد قائم کی، 4000 کے قریب عام مساجد قائم کی، دنیا کا نظام ایسا کیا کہ عدل و انصاف تو محکمے قائم کیے، کیسے عدل و انصاف تو پروفیسر صاحب ایسا ہے کہ مثال بن گیا عدل فاروقی،
قیامت تک جو شخص بھی عدل کی طرف لوٹے گا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا عدل فاروقی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک سادہ انسان کی حیثیت سے اس انداز سے حکومت کی کہ بیٹھے ہوئے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں حاکم کون ہے اور رعایا کون ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح، خالد بن ولید بھی رہے، عمر بن العاص بھی رہے، مثنى بن بھی رہے، کتنے شاندار یعنی سپہ سالار ہیں، تاریخ اسلام کے بہترین سپہ سالار ہیں. جب یروشلم کو فتح کر دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ منظر ہے جو قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جب آپ کو کہا گیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بیت المال پر کتنا بوجھ ڈالا؟ ایک خادم لیا، اور اس اونٹ پر خادم کو بٹھایا، خود چلے خود بیٹھے، خادم چلا. اور جب وہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ کے چلنے کی باری تھی، خادم کے سوار ہونے کی. خادم کہنے لگا کہ ہم غیر مسلموں میں جا رہے ہیں، اپنی شان دکھائیں، میں چلوں گا. فرمانے لگے کہ عمر کا کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا ہر کام اللہ کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے. اور جب انہیں قریب آتے دیکھا، وہاں لوگوں نے پوچھا کہ کیا عمر وہ ہیں جو اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ نہیں، عمر وہ ہے جو پیدل آ رہے ہیں، اونٹ کی باگ پکڑ رکھی ہے، جس نے خادم کو سوار کر رکھا ہے. یہ ہے وہ منظر لوگوں کے اندر رہنے کا. پھر آپ کس قدر امانت اور دیانت کے ساتھ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے، حکمرانوں کی خبر گیری رکھتے تھے، ان پر نظر رکھتے تھے. اور مدینہ منورہ میں آنے والے اجانب کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کی مثالیں تو قیامت تک کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ 22 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہو، شام، یمن، فرش زمین پہ سوئے ہوئے سب کو زیر کر دیا ہو، اور وہ ایک خیمے کے باہر بیٹھ کر خاتون اول کو آنے والے کی مشکل کے حل کرنے کے لیے بھیج رہا ہو. کہاں آسمان لائے گا اس طرح کی مثالیں. تو آپ نے اپنے حسن عمل سے لوگوں کے دل جیتے. اور کیفیت یہ تھی پروفیسر صاحب کہ مظلوم قومیں آپ کو لکھ رہی تھی کہ آپ ہم پر حملہ آور ہو، ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں. نجات دہندہ بن کر یہ ہے عمر فاروق. سبحان اللہ، سبحان اللہ.